حضرت داؤد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بنی اسرائیل کی طرف مابعوث کیا اور اپنی کتاب زبور سے نوازا۔ حضرت داؤد کی قوم کے تقریباً 70,000 لوگ عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراغی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے، چونکہ یہ قوم سمندر کے کنارے پر آباد تھی اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس سمندر کے کنارے بے شمار مچھلیاں آتی تھیں۔ ان مچھلیوں کو یہ قوم دوسرے شہروں میں جا کر فروخت کر کے بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کر لیتے تھے۔ مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ ساتھ یہ قوم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنے لگی، جس سے یہ قوم طرح طرح کے عجیب و غریب گناہوں میں مبتلا ہونا شروع ہو گئی۔ ایک دن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور حضرت داؤد پر وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دو کہ سنیچر یعنی ہفتے کے دن کے علاوہ باقی تمام دنوں میں تم مچھلیوں کا شکار کر سکتے ہو۔ سنیچر یعنی ہفتے کے دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں، باقی دنوں میں کم مچھلیاں اس دریا کے کنارے آتی تھیں۔ اب اس قوم کو وحی کی وجہ سے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کرنے سے روک دیا گیا، یعنی اس دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا گیا۔ حضرت داؤد کے اس پیغام کے بعد یہ قوم پریشانی میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ ہفتے والے دن ہی یہ لوگ زیادہ مچھلیاں دریا کے کنارے آنے کی وجہ سے بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کرتے تھے۔ سب لوگ اسے پریشانی میں مبتلا تھے کہ شیطان نے ان لوگوں کو دماغ پر اپنا جال پھینکا۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتایا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر سمندر سے کچھ دور خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر والے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں خود بخود حوض میں آ جائیں تو ان نالیوں کے منہ بند کر دو اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی سے ان مچھلیوں کو بنائے گئے حوض سے پکڑ کر فروخت کر دو۔ لوگوں کو شیطان کی چال پسند آ گئی۔ ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوضوں میں مقید ہو جائیں گی تو یہ بھی ایک قسم کا شکار شمار ہو گیا، اور سنیچر یعنی ہفتے والے دن ہی شکار کرنا حرام تھا۔ چنانچہ یہ قوم شیطان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کرنے لگی، یعنی ہفتے والے دن جو مچھلیاں نالیوں کے ذریعے بنائے گئے حوض میں آ جاتی تو یہ نالیوں کے سوراخ بند کر کے ان مچھلیوں کو قید کر لیتے اور اگلے روز ان مچھلیوں کو حوض سے نکال کر کاروبار کرتے۔ اس طرح یہ قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ ان میں سے ایک جماعت ایسی تھی جو ہفتے والے دن کے شیطانی شکار سے منع کرتی تھی، دوسری جماعت اس کام کو دل ہی دل میں برا جان کر خاموش رہتے، لیکن ہفتے والے دن شکار سے منع نہیں کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والے لوگوں سے کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کر رہے ہو جنہیں ان قریب اللہ تعالیٰ اس نافرمانی و سرکشی کی سزا دینے والا ہے، اور تیسری جماعت ایسی سرکش اور نافرمان تھی جنہوں نے اعلانیہ حکم باری تعالیٰ کی نافرمانی کی اور شیطان کی ہیلا بازی کو شکار نہ مان کر سنیچر والے دن شکار کیا اور ان مچھلیوں کو ہفتے والے دن کھایا بھی اور بازار میں فروخت بھی کیا۔ اس جماعت میں 12,000 لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی اعلانیہ نافرمانی کرتے اور حضرت داؤد سے کہتے کہ ہفتے والے دن اگر وہ شکار نہیں کریں گے تو ان کا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ جب حضرت داؤد کے بار بار منع کرنے کے باوجود یہ جماعت ہفتے والے دن اعلانیہ شکار کرنے سے باز نہ آئی تو حضرت داؤد نے اپنے حامیوں کے ساتھ مل کر اس سرکش جماعت جو 12,000 افراد پر مشتمل تھی مکمل طور پر بائیکاٹ کر لیا اور ان سرکشوں پر لعنت فرمائی۔ چنانچہ آپ کی قوم کے وہ لوگ جو ان سرکشوں کو برا سمجھتے تھے ان سے الگ ہو کر گاؤں کی تقسیم کر کے ایک بہت اونچی دیوار بنائی اور اپنے آمد و رفت کا راستہ بھی الگ بنا لیا۔ ایک دن جب سرکشوں اور نافرمان لوگوں میں سے کوئی بھی شکار کے لیے باہر نہ نکلا تو حضرت داؤد کے حامیوں میں سے کچھ لوگ وجہ معلوم کرنے کے لیے دیوار پر چڑھ گئے۔ جب انہوں نے اس بستی کی طرف دیکھا تو وہ حیران ہو گئے کہ وہ سب کے سب لوگ بندروں کی صورت میں منسلخ ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے 12,000 سرکشوں کو نافرمانی کی وجہ سے بندر بنا دیا تھا۔ جب لوگ ان گناہگاروں کی بستی میں داخل ہوتے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے اور زوروں کے تار روتے جاتے، لیکن بندر جو کچھ بھی بولتے تھے لوگ اس کو سمجھ نہ پاتے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شکل کے ساتھ ساتھ ان کی آواز بھی بندروں جیسی کر دی تھی۔
یوں اللہ تعالیٰ نے 12,000 لوگوں کو اپنی نافرمانی کی سزا دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان نافرمان لوگوں کے بارے میں یوں بیان فرمایا ہے، اور یقیناً تمہیں ان لوگوں کا علم بھی ہے جو تم میں سے ہفتہ کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے ان سے کہہ دیا تم ذلیل بندر بن جاؤ۔ اس قوم کا مفصل سورہ واقعہ سورہ روم میں بیان کیا گیا ہے۔ یہ بندر نما لوگ 3 دن تک زندہ رہے، اور ان 3 دنوں میں یہ نہ کچھ کھا سکے اور نہ کچھ پی سکے، اور آہستہ آہستہ یہ سب بندر نما لوگ ہلاک ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب لوگوں کو اپنے عذاب سے محفوظ رکھا۔ جو لوگ ہفتے والے دن شکار کرنے سے منع کرتے تھے، اور لوگوں کو بھی جو دل ہی دل میں اس شکار کو برا سمجھ کر خاموش رہتے تھے۔ ایک روایت جو حضرت عبداللہ بن مسعود سے منسوب ہے، جس میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آج ہم جو بندر دکھائی دیتے ہیں، کیا یہ بندر حضرت داؤد کی قوم میں سے ہیں؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر کوئی عذاب بھیجتا ہے تو وہ عذاب بس انہی نافرمان لوگوں کے لیے ہوتا ہے، عذاب کی سزا بس انہی لوگوں کو ملتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہلاک فرما دیتا ہے۔ اس طرح ان نافرمان لوگوں کی نسل وہی ختم ہو جاتی ہے جن لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ آج جو بندر ہمیں دکھائی دیتے ہیں وہ بندر حضرت داؤد کی نافرمان قوم کی نسل میں سے ہیں، تو ان کا یہ خیال بالکل غلط ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے نافرمان لوگوں کو بندر کی شکل میں بنا کر 3 دن میں بھوک و پیاس سے سب کو ہلاک کر دیا تھا۔